T20 افغانستان اور ہے مد مقابل یو اے ای اپنے ہوم گراؤنڈ میں، مارکا کس کے نام؟ یو اے ای کے کیپٹن محمد وسیم جان لڑا دی میچ جیتنے کے لیے، آخر نتیجہ اس کا الٹ ہی نکلا۔ ٹاس جیتو میچ جیتو کا فارمولا یہاں پہ بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈ کو بھی بہتر بنانا ہوگا۔ یو اے ای انتظامیہ نے کیے سخت انتظامات، افغانستان کے بیٹر نے کر دیا ہے کمال، یو اے کی بالر ہوئے یہاں پہ ناکام۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ انالسٹ ود ناصر۔ جتنے بھی سننے والے جاننے والے ہیں ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو بھی میرے چینل کو نیو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر مست کریں، بیل آئیکن کو مست پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ڈفرینٹ کنٹری کے کرکٹ میچ کے انالسٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ اس میں اپنے کمنٹس میں رائے دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے تھرڈ T20، جیسا کہ 3 ملکی سیریز پاکستان اور یو اے ای اور افغانستان کے درمیان جاری ہے۔ یو اے ای اور افغانستان کے درمیان شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری تھا اور اس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ ناظرین، اگر میں بات کروں تو یو اے ای نے ٹاس جیت کے اپنے ہوم گراؤنڈ میں بالنگ کا فیصلہ کیا، اور جیسا کہ سارے ہی میچ شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں ہو رہے ہیں تو کافی زیادہ ایڈوانٹیج ہے یو اے کو، کیونکہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے۔ وکٹ کی بات کروں تو بیٹنگ وکٹ ہے، بالکل فلیٹ ہے، اور یہاں پہ سپن کو تھوڑا سا ٹرن دیتی ہے، اور ساتھ میں کراؤڈ اتنا خاصا اچھا نہیں آیا جس کی توقع تھی، کیونکہ یو اے کا ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ میں بھی کہ لوگ گرمی کے زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے وہ اسٹیڈیم میں موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی تھرڈ میچ کے حوالے سے ہم آپ کو ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے میں دونوں ٹیموں کا تعارف کراتا چلوں کہ کون سے 11 پلیئر اس تھرڈ T20 میں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم افغانستان کے 11 پلیئروں کے بارے میں بتائیں۔ رحمان اللہ گلباز ان کے پاس موجود ہیں، اور ساتھ میں اوپننگ سٹینڈ دے رہے ہیں صدیق اللہ عطل، دونوں اچھے بیسٹ مین ہیں، اور اگر انہوں نے لانگ پارٹنرشپ لگائی تو یو اے کی پھر خیر نہیں ہے۔ اس کے بعد ابراہیم زدران ان کے پاس موجود ہے، اور درویش عبد الروسی ان کے پاس موجود ہے۔ عظمت اللہ عمر زئی بڑے اچھے بیٹس مین ہیں، یہ بالنگ بھی سارے کرواتے ہیں۔ ساتھ میں کریم جنت ان کے پاس موجود ہے، اور اس کے بعد ان کا ہے راشد خان جو کہ افغانستان کے کیپٹن ہیں۔ یہ سپن بالر ہیں لیکن ساتھ میں بیٹنگ کے جوڑ بھی بڑے اچھی دکھاتے ہیں۔ تو ہیلی کاپٹر شاٹ جو کہ ایم ایس دھونی کی ہے وہ انہوں نے اپنے کہنے کی شاٹ میں اپنایا ہوا ہے، اور یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ اس شاٹ کو کھیلتے ہیں۔ اس کے بعد محمد نبی ان کے پاس موجود ہیں، یہ بھی بالنگ اور بیٹنگ دونوں کرتے ہیں۔ اور فاسٹ بالنگ میں اگر میں بات کروں شریف الدین اشرف ان کے پاس موجود ہے، مجیب الرحمان جو کہ سپن بالنگ کرتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور فضل حق فاروقی جو فاسٹ بالنگ میں اپنے جوڑ دکھاتے ہیں۔ بڑے اچھے بالر ہیں یہ فضل حق فاروقی، اور ارلی وکٹ لینے کے بھی ماہر ہیں۔ افغانستان کی ٹیم کی اگر بات کروں تو تگڑی ٹیم انہوں نے کھلائی ہے، تقریباً ان کے سارے کوئی یا تو پھر سپن بالنگ کرتے ہیں یا پھر کہنے کہ میڈیم پیسر بالر ہیں، اور ساتھ میں بیٹنگ بھی بڑی خوبصورت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر میں یو اے پلیئرز کی بات کروں تو زہیب خان اور محمد وسیم اوپننگ سٹینڈ کر رہے ہیں، اور یو اے کے کیپٹن جیسے کہ محمد وسیم ہے کافی اچھے بیسٹ مین ہیں۔ یو اے میں اگر مجھے سب سے فیورٹ پلیئر لگتا ہے تو وہ محمد وسیم ہے، کیونکہ کیپٹنی بھی بڑی اچھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں کہنے کہ ہر میچ میں یہ کم از کم اپنی 50 سکور لازمی کرتے ہیں۔ 50 نہ کریں تو لیکن اپنی ٹیم کو ایک اچھا سٹار ضرور دیتے ہیں۔ کرل دوزن موجود ہیں، اس کے بعد راہل کوپرا موجود ہیں، آصف خان جو کہ لاسٹ میچ میں انہوں نے بڑی اچھی اننگ کا آغاز کیا، تھوڑے سے مارجن سے یہ میچ ہارے لیکن آصف خان نے میچ کو بہت کلوز لے کے گئے لیکن اپنی ٹیم کو جتا نہ سکے۔ اس کے بعد اگر بات کروں تو ہرشیت کشک ان کے پاس موجود ہے، اور درول پرسار ان کے پاس موجود ہے، محمد صغیر خان ہے جو کہ بالر ہیں یہ بھی موجود ہے، حیدر علی ان کے پاس موجود ہے، جنید صدیقی اور محمد روحید ان کے پاس موجود ہے۔ تو ٹیم ان کی بھی دیکھی جائے تو جو ٹاپ 5 اور 6 پلیئر ہیں وہ کافی
ریگولر پلیئر ہیں اور اچھا ایکسپیرینس رکھتے ہیں. ساتھ میں ان کے پاس جو حیدر علی، جنید صدیقی اور محمد صغیر خان جو کہ بالر میں یہ بھی کافی ایکسپیرینس رکھتے ہیں. تو اننگ کا آغاز اگر کریں تو افغانستان نے فرسٹ اننگ کا آغاز کیا اور رحمان اللہ گرباز اور صدیق اللہ اتل کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، لیکن ارلی بریک تھرو یو اے کی ٹیم نے حاصل کیا. 16 رنز میں افغانستان کی فرسٹ وکٹ گری. رحمان اللہ گرباز 7 رنز بنا کر پویلین لوٹے اور یہ محمد روہت کی بال پہ آؤٹ ہوئے. یو اے نے ارلی بریک تھرو لے کے کہنے کہ افغانستان پہ ایک ٹف ٹائم کریٹ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی اور جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. اور اس کے بعد اگر میں بات کروں، صدیق اللہ اتل اور ابراہیم زردان نے یو اے کے بالروں کا غرور خاک میں ملا دیا، کیونکہ ان دونوں میں ایک ہیوج پارٹنرشپ نے نہ صرف افغانستان کے سکور بورڈ کو ایک لمبی تقویت بخشی بلکہ یو اے کے بالر کو بھی مایوس کیا اور کہنے کہ ان کا جو غرور تھا ارلی وکٹ لے کے دباؤ ڈالنے کا وہ بھی ملیا میٹ کر دیا اور ایک لانگ پارٹنرشپ نے افغانستان کے سکور بورڈ کو ایک اچھے ٹارگٹ کی طرف لے کے گیا. اس کے بعد میں بات کروں صدیق اللہ اتل اور ابراہیم زدران کی، تو ان دونوں کے درمیان 84 رنز کی پارٹنرشپ لگی اور شاندار اننگ کھیلی دونوں نے. سب سے پہلے اگر میں بات کروں صدیق اللہ اتل کی تو انہوں نے 50 سکور کیا، 54 رنز بنائے اور یہ صغیر خان کی بال پہ پویلین لوٹے. لیکن اگر میں اوورآل افغانستان کے سکور بورڈ کی بات کروں تو 100 سکور ہو چکا تھا اور سیکنڈ وکٹ جا کے 100 سکور میں گری. کہنے کہ افغانستان کا جو سکور تھا وہ کافی اچھا اور بہتر ریٹ پہ چلا گیا تھا اور یو اے کو ارلی وکٹ لینی ہوگی، کیونکہ جتنے کم ٹارگٹ میں وہ ان کو آؤٹ کریں گے اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہوگا. اس کے بعد اگر بات کروں ابراہیم زدران اور درویش عبدالروسی کے درمیان پارٹنرشپ کا، تو درویش جو ہے جسٹ 10 رنز بنا کر ابراہیم کو وہ ساتھ نہ دے سکے لانگ باری میں اور یوں وہ پویلین لوٹے. تیسری وکٹ افغانستان کی 120 رنز پہ گری اور یہ بھی محمد روہت کا شکار ہوئے. اس کے بعد عظمت اللہ عمر زئی اور ابراہیم زدران کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، لیکن یہ بھی ایک ہیوج پارٹنرشپ بنانے میں کامیاب نہ ہوئے. ان دونوں کے درمیان اگر میں بات کروں تو جسٹ 40 رنز کی پارٹنرشپ رہی اور یہاں پہ 4th وکٹ گری ابراہیم زدران کی. انہوں نے بڑی اچھی اننگ کھیلی اور اگر ان کی میں بات کروں 63 رنز انہوں نے بنائے اور یہ صغیر خان کا شکار ہوئے. تو یوں ایک ہیوج کہنے کے سکور کے بعد 4 وکٹ یو اے لینے میں کامیاب ہوا، لیکن یہ بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اگر اوورآل افغانستان کے سکور بورڈ کی بات کروں تو 160 پہ 4 کھلاڑی پویلین لوٹے اور زدران کی بات کروں تو 63 رنز انہوں نے بنائے. اس کے بعد اگر میں بات کروں عظمت اللہ عمر زئی اور کریم جنت کی، تو یہ دونوں ہی بہترین کھیلے. اگر ان دونوں کی بات کروں تو عمر زئی 20 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور کریم جنت 23 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور دونوں ہی کریز پہ موجود تھے. اور اوور کی بات کروں تو 20 اوور افغانستان نے مکمل کھیلے اور جسٹ ان کے 4 کھلاڑی ہی پویلین لوٹے. اور ٹوٹل سکور بورڈ کی میں بات کروں تو 20 اوور میں 188 رن بنائے اور 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. ٹاپ سکورر کی بات کروں ابراہیم زدران 63 رنز بنا سکے اور اس کے بعد صدیق اللہ اتل 54 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. تو یوں اگر میں ٹاپ پارٹنرشپ کی بات کروں تو ابراہیم زدران اور صدیق اللہ اتل کی تو 84 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. اس کے بعد ابراہیم زدران عظمت اللہ عمر زئی 40 رنز پہ سیکنڈ پارٹنرشپ پر نمایاں رہے. تو اگر میں ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو محمد روہت جو کہ یو اے کے بالر ہیں انہوں نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور صغیر خان نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. باقی ان کی کوئی بھی بالر کچھ خاص پرفارمنس نہ دے سکے. کہنے کہ افغانستان کے بیٹر نے کافی ٹف ٹائم دیا یو اے کے بالرز کو اور دیکھنا ہوگا یو اے 188 کا ٹارگٹ کیا آسانی اپنے ہوم گراؤنڈ میں اچیو کر پاتا ہے یا نہیں. تو کچھ دیر بعد کہنے کہ اننگ کا آغاز ہوا، لیکن
اوپننگ سٹینڈ بالکل ہی یو اے کا ناکام ہوا. افغانستان کی طرح وہ بھی اپنی ارلی وکٹ گوانے میں کامیاب ہوئے کہہ لیں کہ، کیونکہ افغانستان کی طرح یو اے بھی ارلی وکٹ گوانے میں کہ جلدی کر کے. اگر میں بات کروں زہیب خان اور محمد وسیم کے درمیان، تو ان دونوں کے درمیان کوئی پارٹنرشپ نہ لگی اور 15 رنز پہ پہلی وکٹ محمد زہیب کی صورت میں گری اور یہ فضل حق فاروقی کی بال پہ پولیاں لوٹے اور یوں 15 رنز پہ افغانستان نے فرسٹ وکٹ حاصل کر لی یو اے کی. اس کے بعد محمد وسیم اور ایتھن کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا اور یہ بھی کچھ لانگ ٹرم کے لیے پارٹنرشپ نہ کر سکے. جتنا بھی سکور بنایا کہہ لیں کہ اگر میں ان دونوں کے بات کروں تو 61 رنز کی پارٹنرشپ دی ایتھن اور محمد وسیم نے، لیکن اس میں زیادہ تر سکور محمد وسیم کا تھا. وہ بہت ہی نمایاں اننگ انہوں نے کھیلی ہے اور انہوں نے نہ صرف اننگ بلکہ اپنی ٹیم کو بچانے کی پوری کوشش کیا اور یہاں پہ انہوں نے 50 سکور بھی کیا ایتھن کے ساتھ، لیکن ایتھن ساتھ چھوڑا. 76 رن پر یو اے کی سیکنڈ وکٹ گری اور یہ راشد خان کا شکار ہوئے. اور ایتھن کے ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کروں تو جسٹ 12 رن بنا کر پویلین لوٹے. اس کے بعد راہل کاپر کے درمیان کہنے کے پارٹنرشپ کا آغاز ہوا تو یہاں پہ بیک ہی ایتھن کے کہہ لیں کہ محمد وسیم گئے اور 90 سکور پہ تھرڈ وکٹ یو اے کی گری اور یہ بھی شریف الدین اشرف کا شکار ہوئے. لیکن انہوں نے اپنی اننگ کو بڑی شاندار اننگ کھیلی اور پوری کوشش کی انہوں نے اپنی ٹیم کو میچ جتوانے کی. 67 رنز انہوں نے بنائے اور اپنی کہہ لیں کہ کیپٹنی کا حق یہاں پہ ادا کر کے گئے ہیں اور ان کو ایڈوانٹیج بھی تھا، ہوم گراؤنڈ تھی، لیکن پھر بھی یہ آپ کہہ لیں کہ لمبی باری نہ کھیل سکے اور 67 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے. اس کے بعد کوپر کی بات کروں تو راہل کوپر اور آصف علی کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، لیکن یہ کچھ شاندار پارٹنرشپ نہ دے سکے. باقی کہہ لیں کہ جسٹ راہل کوپر کے علاوہ کوئی بھی ان کا پلیئر کچھ بھی پرفارمنس نہ دے سکا. اور یہاں پہ میں اگر بات کروں تو راہل کوپرا اکیلا ہی کہہ لیں کہ کریز پہ لڑتا رہا، لیکن پھر بھی وہ اپنی ٹیم کو نہ بچا سکا. باقی ان کے پلیئر سارے آتے گئے اور پویلین جاتے گئے. اگر میں ان کی تیزی سے فہرست بتا دوں تو آصف خان 1 رن بنائے، راشد خان کا شکار ہوئے اور 91 پہ 4 وکٹ گری. اس کے بعد ہرشید 4 رنز بنا کر محمد نبی کا شکار ہوئے اور 107 پہ 5 وکٹ گری. اس کے بعد دھرو پرسار کی کہہ لیں کہ بات کروں 1 رن انہوں نے اضافہ کیا اور یہ بھی راشد خان کا شکار ہوئے. 6 وکٹ 111 رنز پہ گری. اس کے بعد محمد صغیر خان کی بات کروں تو 0 رن بنا کر پویلین لوٹے، 112 پہ 7 وکٹ گری اور یہ شریف الدین اشرف کا شکار ہوئے. اس کے بعد حیدر علی کی بات کروں تو جسٹ 2 رن کا اضافہ کیا، لیکن 122 رن پہ 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور یہ بھی شریف الدین کا شکار ہوئے. اور اس کے بعد جنید اور راہل کوپرا کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا اور ان دونوں کے درمیان 28 رنز کی پارٹنرشپ رہی. اور اگر میں بات کروں جنید کی تو انہوں نے جسٹ 1 رن ہی بنایا، باقی سارا رن راہل کا ہی تھا. اور ان کی اگر بات کروں تو انہوں نے بھی وسیم کی طرح پوری کوشش کی کہ میچ کسی نہ کسی صورت بچایا جائے، لیکن وہ بھی میچ نہ بچا سکے. 52 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، لیکن بدقسمتی سے باقی کوئی بھی پلیئر ان کا کچھ ساتھ نہ دے سکا. اگر بات کروں جنید کی تو 1 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. یوں 20 اوور مکمل ہوئے. یو اے کے ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کروں تو 188 کے طاقت میں انہوں نے 20 اوور میں جسٹ 150 رنز بنائے اور ان کے 8 کھلاڑی ہی پویلین گئے. اگر میں یو اے کے ٹاپ سکورر کی بات کروں تو محمد وسیم جو کہ یو اے کے کیپٹن ہے 67 کے ساتھ نمایاں رہے. اس کے بعد راہل کوپرا کہہ لیں کہ 52 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے اور یہ سیکنڈ پہ نمایاں رہے. اس کے بعد ٹاپ پارٹنرشپ کی اگر میں بات کروں تو ایڈن کارل اور محمد وسیم کے درمیان 61 رنز کی پارٹنرشپ رہی. اس کے بعد راہل کوپرا اور جنید کے درمیان 28 رنز کی پارٹنرشپ رہی. یوں افغانستان یہ میچ بآسانی
38 رن سے ون ہو گیا۔ اگر میں افغانستان کے بالرز کی بات کروں تو اننگ میں 3 رن ایکسٹرا دیے۔ محمد نبی کی بات کروں تو انہوں نے 1 وکٹ دی۔ فضل حق فاروقی نے بھی 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو شریف الدین اشرف 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے اور راشد خان بھی 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے۔ یوں افغانستان یہ 3 ملکی سیریز میں اپنی پہلی کامیابی 3rd میچ میں حاصل کی۔ اور اگر میں یو اے کی بات کروں تو انہوں نے اپنے 2 میچ کھیلے، دونوں ہی ہارے۔ اور افغانستان کی اگر یہاں پہ بات کروں تو افغانستان 2 میچ، تو اب دیکھنا ہوگا کہ یو اے ای جو ہے اپنے نیکسٹ میچ جیت کے کچھ بہتر پرفارم کرتی ہے یا پھر یوں ہی وہ ہار ان کا مقدر بنتی ہے۔ اگر میں اس میچ میں کہہ رہے کہ مین آف دی میچ کی بات کروں تو ابراہیم عمرزئی جو کہ انہوں نے 50 سکور کیا اور وہ مین آف دا میچ قرار پائے۔ اور دیکھتے ہیں کہ افغانستان یوں ہی اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ 40-20 میں پاکستان کا ان کا مقابلہ ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ کون سی ٹیم بہتر پرفارم کرتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔